اسلام آباد میں بیٹے کا بیوی کے کہنے پہ ماں پہ تشدد. میں نے ٹی وی پہ یہ خبر سنی تو اس کے ساتھ ایک جملہ وہ جو نیوز ریڈر تھیں انہوں نے بولا کہ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. میں کتنی دیر ہو گئی ہے یہ عرض کر رہا ہوں مسلسل کہ پاکستان کا ہوش کرو. اصل مسئلہ جو ہے وہ اقتصادیات نہیں، برباد ہو چکی اخلاقیات ہے. اور پاکستان کی اقتصادی بربادی بھی اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاقی طور پہ بینک کرپٹ تھے. حکمرانوں کے دل میں درد نہیں تھا، ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں تھا، ان کے اندر کا انسان مر چکا تھا. انہیں کبھی شرم حیا نہیں آئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے نوالے چھین رہے ہیں. وہ بھی بنیادی طور پہ پاکستان میں اقتصادیات کا بحران بھی بیسیکلی اس لیے ہے کہ اخلاقیات کا بحران ہے. تو آپ یہ بات کرتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی آج میں نے یہ پڑھی، یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کہ 1.5 ماہ میں 4 سگے بھائیوں نے سگے بھائی مار دیے. اور یہ کہاں کی خبر ہے؟ صرف پنجاب کے اندر 4 بھائیوں نے جائیداد، ہوس، فائنینشیل کرنچ، پاگل پن، جنون. اب یہ تصور سے باہر ہے کسی بھی نارمل آدمی کے لیے. میں اچھے برے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ماں، مجھے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کسی نے کہا کہ آپ اپنے والدین میں سے کس سے زیادہ مس کرتے ہیں؟ 2 سال کچھ ماہ پہلے آئی لاسٹ مائی مدر. والد میرے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے 84 میں. تو میں نے ان صاحب کو کہا، میں نے کہا بڑا عجیب سوال کر رہے ہوں کہ میں اپنی والدہ کو زیادہ مس کرتا ہوں یا والد کو زیادہ مس کرتا ہوں. یہ تو بالکل اس طرح کا سوال ہے جیسے کسی کی آنکھوں کا نور جاتا رہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی اس طرح ہو. اگر کسی کی آنکھوں کا نور جاتا رہے، بینائی جاتی رہے، اور کوئی اس سے پوچھے کہ تم اپنی دائیں آنکھ زیادہ مس کر رہے ہو یا بائیں آنکھ زیادہ مس کر رہے ہو، کسی کی ٹانگیں کٹ جائیں اور کوئی اس سے پوچھے کہ دائیں ٹانگ زیادہ یاد آ رہی ہے یا بائیں ٹانگ زیادہ یاد آ رہی ہے، کسی کے بازو. ہماری ارلی ڈیز آف اسلام، ہماری تاریخ ہے کہ ایک بازو کٹ گیا پھر دوسرا بازو کٹ گیا تو وہ منہ میں پرچم تھام لیا، کوئی اس طرح کی بات ہے. تو وہ آدمی کیا جواب دے گا کہ جی مجھے نہیں دائیں ٹانگ زیادہ آ رہی ہے یاد، یا دائیں آنکھ زیادہ یاد آ رہی ہے. سو والدین. اچھا ماں، میں ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ میں والی بات کا الزام لگا ہے مجھ پہ، میں بالکل اس کا جواب دوں گا ذرا بعد میں. جتنے میرے دوست بچھڑے آج تک، یا تعلق تھا، محبت تھی، ایون وہ لوگ جن کے ساتھ بہت تعلق نہیں تھا لیکن وہ بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ محبت کا، احترام کا رشتہ تھا، وہ مجھ پہ شفقت کرتے تھے. دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے بے شمار کالم اور بے شمار لوگوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب آپ نوسٹیلجیا کا شکار ہو کے لکھتے ہو، ماضی کے حوالے سے یا دوستوں کے بارے میں لکھتے ہو، تو وہ بڑا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات شیئر کروں آپ کے ساتھ. when I lost my mother، میں نے بڑی کوشش کی کہ چلو تھوڑا میرا کتھارسس ہو جائے. میں نہیں لکھ سکا، لکھ ہی نہیں سکا، اور کوشش کے باوجود نہیں لکھ سکا. وہ دکھ، وہ زخم، وہ اتنا گہرا تھا
جس کو بیان مجھے سمجھ نہیں آئی. میں بڑا ہاتھ پاؤں مارے میں آج تک نہیں لگ سکا. بات کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. سو یہ بیٹا ہوگا کوئی, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن اگین ایک پاگل پن اور وحشت کا دور دورہ ہے لوگوں کو. ابھی تک میں کب سے یہ چیخ رہا ہوں کہ اقتصادیات نہیں, اخلاقیات ہو, کچھ کرو, کچھ کرو. یہ بہت زیادہ بڑا کرائسس بنتا جا رہا ہے. لیکن یہ حکمرانوں کا کام ہے, انہیں شاید یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اقتصادیات کا, بھائی بھوکے ننگے لوگ ہمیں اقتصادیات کا ہی ہے رولا. یہ کدھر سے اخلاقیات لے کے آ گیا؟ اخلاقیات یہ سارا کچھ اسی کا حصہ ہے. میں جعلی دوا بناتا ہوں, مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. میں خوراک میں کیمیکلز کا دودھ بناتا ہوں. میں کہتے ہیں ریپیٹیشن نہیں ہے, یہ میں دہرا نہیں رہا باتیں, یہ ری انفورس کرنے والی بات ہے کہ اندر روحوں کے اندر بات گھس جائے. سو یہ بے شمار فیکٹرز ہیں جو گھیر گھار کے لوگوں کو اس طرف لے آئے ہیں جہاں یقین نہیں آتا. یہ انسانی معاشرہ نہیں رہ گیا. یہ بہت تیزی سے, یہ چند دن پہلے کسی نے لکھا تھا, کسی نے یہ بات کی, میں نے اس پہ کالم لکھا کہ جنگلی حیات کا وزیر, اس کو ہٹایا گیا, یہ پتہ نہیں کیا. تو میں نے اس پہ لکھا کہ یہاں تو سوائے جنگلی حیات کے ہے ہی کچھ نہیں. انسانی حیات نام کا تو وجود ہے ہی نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک عذاب میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. جس کا جہاں جو بس چلتا ہے وہ کر گزرتا ہے. بہرحال اس پہ دکھ کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب آئے کو پوچھتے ہیں تو